پھر وہ یہ کرتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلم کو اپنے مواضع سے ہٹاتے ہیں، یحرف سائڈ پہ لے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا ایک تو یہ معنی جو عام ویسے روایتی تفسیروں میں یہ ہے کہ انہوں نے جیسے قرآن میں تحریف کی جاتی ہے کہ قرآن کی معنی بدل دینا، یہ معنی ہے تو وہ کاٹ دینا، وہ معنی ہے تو دوسرا کاٹ دینا، اپنے مرضی کے معنی کرنا۔ اپنے مرضی کے معنی اس امت اسلامی میں بہت ہوئے ہیں، تو یہ انہوں نے اسی اپنے روش کی وجہ سے کہ ادھر چونکہ بہت سارے جس کی جو مرضی آتی ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس عقیدے کے مطابق معنی کر رہا ہے، وہ دوسرا عقیدہ رکھتا ہے، وہ اسی آیت کا دوسری طرف معنی کر رہا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ یہ آیت کس کے متعلق ہے، وہ کہتا ہے یہ ان کے متعلق ہے، وہ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیت ان کے متعلق ہے، اپنی مرضی سے۔ تو وہ جو ہے اکثر مفسرین کا ہے کہ وہ بھی یہی کام کرتے تھے اپنی تورات میں، یہی کام یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ لیکن یہ وہ بہت سرسری نگاہ ہے جو کہ عمومی طور پر مفسرین قرآن پر کرتے رہے ہیں، عمومی طور پر یہی ایک روش رہی ہے کہ قرآن کو سرسری لیا اور بس وہ جو اپنے ذہن میں بات ہے اسی کو ہی سب کوئی سمجھ۔ جبکہ اگر عربی مبین کی طرف جائیں اور قرآن کی وسعت اور قرآن کے اپنے استعمالات جو دوسری جگہ پہ ہیں اس کو دیکھیں تو اس کا معنی اس سے کہیں زیادہ یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ کلم اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے لیے استعمال کیا ہے قرآن میں، ہر چیز ایک کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہے۔ جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم کو کہا کہ کلمۃ القاھا الی مریم، ہاں، یا یہ ہے کہ باقی لا تنفذ کلمات اللہ، کہ اگر سارے دریا جو ہے وہ سیاہیاں بن جائیں اور درخت جو ہے وہ کلمے بن جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں۔ تو یہ کلم ہے، جمع ہے، اللہ تعالیٰ کے کلم ختم یہاں فرماتے ہیں کہ یحرفون، تو یحرفون الکلم عن مواضعہ کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز جدھر استعمال ہونی ہے ادھر استعمال نہیں ہو رہی ہے، دوسری جگہ استعمال ہو رہی ہے، غلط استعمال ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ٹھیک بنائی ہے اس کو غلط استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو اچھے